الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کی ایصال ثواب کے لیے نیت کرتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں بڑا خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام پر ہونے والے انعام کی یادگار قائم کرنا سنت ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ تو یہاں سے معلوم ہوا، اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے حکم تو فرمایا کہ روزہ رکھو عاشورہ کے دن کا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو طریقہ کار تھے، جو اچھے طریقے تمہیں ملتے ہیں ان طریقوں پر تم عمل ضرور کرو، لیکن ان عمل کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ یعنی اگر یہودیوں کا طریقہ ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور ملا لو آپ، یعنی اگر ایک روزہ رکھا عاشورہ کا تو اس کے آگے پیچھے کوئی ایک روزہ اور رکھ کر اس کی مخالفت کرو، یعنی جس طرح وہ کرتے تھے اس کی مخالفت کرو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں تو برتھ ڈے منانا جائز ہے، لیکن اس میں اگر غیر شرعی باتیں کی جائیں، یعنی مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں، میوزک ہو اور ناچ گانا ہو اور جو ہے وہ لہو و لہب ہو، کھیل کود کے پروگرام ہوں جو دین سے غافل کرنے والے ہیں، تو ایسی برتھ ڈے کی اجازت کسی بھی شریعت میں، ہماری اسلامی شریعت میں
نہیں دی جائے گی۔ برتھ ڈے کی اس وقت اجازت ہوگی مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی تحفہ دے دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کچھ دین کی بات کر کے اگلے کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ دین کی ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، یا نماز روزے کی نصیحت کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر شریعت کے مطابق کوئی بات کوئی حکم بتا دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ جائز ہوگا۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یاد قائم کرنا اور شکر بجا لینا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہوں۔ یہاں تک تفسیر مکمل ہوئی، اور یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح آج کل ایک اور سلسلہ چل پڑا ہے کہ نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس میں مسلمان بھی جو ہے وہ ایک دم سے بے اودم مچاتے ہوئے کود پڑتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، میوزک لگایا جاتا ہے، اور مرد اور عورتیں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے جو ہے وہ پناہ عطا فرمائے۔ اس میں اگر نیو نائٹ میں آپ مثال کے طور پہ کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں، چلو جی آ رہا ہے تو سال ہمارا اچھے طریقے سے ختم ہو، آپ ذکر اذکار کی محفل رکھ لیتے ہیں اور 12 بجے تک ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1-2 گھنٹے بعد تک بھی آپ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، کوئی دین کی محفل اٹینڈ کر لیتے ہیں، کسی عالم دین کا بیان رکھ لیتے ہیں، کوئی محفل نعت رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح آپ کا جو ایک سال ختم ہوگا اس پہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ نیکیوں پہ ختم ہوگا، اور نیا سال جو شروع ہوگا اس پر بھی نیکیوں پر شروع ہوگا۔ تو وہاں پہ آپ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل پچھلے سال جو نیکیاں ہوئی ہیں ہمیں اس سے ان کو قبول فرما، جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور آئندہ اس سال میں جو ہمارے لیے کوئی مصیبتیں پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں تو وہ ہم سے دور فرما دے، اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اگر اس طریقے سے ہو تو وہ جائز ہوگا، چاہے کفار نے وہ ہی شروع کیا ہو معاملہ، لیکن جس طرح سے کفار وغیرہ نے یہ شروع کیا ہے تو اودم مچانے والا کام شروع کیا، اب وہ مسلمانوں نے بھی اسی کی پیروی کرنی شروع کر دی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔